تو انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ ہے، اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ پہنچائی۔ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ تو جیسے کہ پیچھے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں جہاں تمام قوموں کے حالات بتائے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بتائے کہ کس طرح فرعون سے مقابلہ کیا اور فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، اور پھر بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، مصر سے نکلے تو صحرائے سینا میں ٹھہرایا ان کو۔ پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا کہ وہاں سے ان کو 70 آدمیوں کو چن کر لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ سے ملاقات کا وعدہ تھا، مگر انہوں نے جو دعائیں کی یا جو رویہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پھر ان واقعات میں اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں ایسی بات بھی کر جاتے ہیں کہ جس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہودی ہیں ان کو دعوت اسلام بھی دے دی گئی کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، نبی امی کو مان لو۔ تو یہاں پر انہی کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے کہ یہ آج کی آیات جو ہے یہ اس وقت کی ہے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو صحرائے سینا میں ٹھہرائے ہوئے تھے، تو وہاں پر کیا کیا چیزیں ہو رہی تھیں اور قوم نے کیا اس وقت میں کیا کیا غلط رویے کیے جن سے اللہ ان سے ناراض ہوا، یہ سب ہم جان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر اس آیت میں 159 آیت میں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک تسلی بھی دی کہ ہاں بالکل سوالات بھی کرتے رہتے تھے، تو نبی صلی اللہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور آیت کا ٹکڑا بیچ میں ایک آیت ڈال دی کہ یہ قوم میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عدل اللہ تعالیٰ کا معاملہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے،
تو جب ہمیں اتنی ساری ان کی خرابیاں بتائی جا رہی ہیں تو انسان سوچے گا کہ یہ قوم ساری کی ساری ایسی ہی تھی. تو بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سارے لوگ ایسے نہیں تھے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آئے تو ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے. تو یہ اس آیت میں 159 میں اللہ تعالیٰ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہدایت پر رہے اور ہدایت کے ساتھ ہی وہ دوسروں کے ساتھ بھی معاملہ کیا عدل و انصاف کا، اور خود اپنے اعمال میں بھی عدل و انصاف کیا. تو ہم یہاں سے اب انشاءاللہ چلتے ہیں آج کے لیسن کو. وَمِن اور سے قومی موسیٰ، موسیٰ کی قوم سے. بہت پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دو الفاظ کو اس طرح سے ایک دوسرے سے جوڑا جاتا ہے کہ ان کا ایک تعلق بن جاتا ہے. ان کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں. کسی کو یاد ہے کہ مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. تو مضاف مضاف الیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بعد والا لفظ ہوتا ہے وہ اس کی یا تو ملکیت ہوتی ہے پہلے والا لفظ، یا اس سے کوئی نسبت ہوتی ہے. تو یہ قومی موسیٰ، موسیٰ کی قوم، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. تو موسیٰ کی قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام امتن، امت، لفظ امت میں کافی وسیع میننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کو 4 طرح سے ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے. ہاں پوزیشن ماشاءاللہ. تو اور اس کو کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو امت کا معنی، لفظ امت کے 4 معنی ہے لغت میں. گروہ، ایک جماعت جس میں کوئی خاص چیز ان کی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو، یا کوئی چیز کی وجہ سے وہ ایک گروہ کہلاتے ہوں. کوئی پوزیشن ہو، کوئی ایسی کوالٹی ہو جس کی وجہ سے وہ ایک گروہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ماشاءاللہ سیدہ. تو ایک نمبر ہے، ایک اس کے معنی ہے گروہ یا جماعت، جو کہ زیادہ تر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے امت. پھر اس میں امت کے ایک معنی ہے مدت. ٹھیک ہے، ٹائم پیریڈ. تو یہ شاید میں نے یہاں پر لکھا نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ایک قیدی کو اپنا بتایا، جب جو رہا ہو رہا تھا تو اس سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. وہ قیدی ایک امت تک بھول گیا، ایک لانگ عرصے تک بھول گیا. پھر اس کو یاد آیا کہ ہاں مجھے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا. تو وقت کے لیے، ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو. اچھا، اس کے علاوہ طریقہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا طریقہ ایک اتنا خاص اور یونیک تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک خاص طریقہ ہے، یہ امت، اس کو امت کا لفظ دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ بنا کر ہمیں کہا کہ تم اپنے ابی ابراہیم علیہ السلام کی امت پر ہو. یعنی جو خاص یونیک طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز ان کو ہلا نہیں سکتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر وہ لبیک کہتے تھے بغیر چوہو چرا کے. تو ان کا جو طریقہ تھا حنیفی طریقہ، اسی طریقے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ کو تعلیمات دی کہ ہم اگر صحیح دین کی تعلیم مانیں گے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پر ہوں گے، ان کے طریقے پر ہوں گے. تو اور اس کے علاوہ دین کو بھی امت کے معنی میں دین بھی آیا ہے. تو یہاں پر امت کس معنی میں ہو سکتے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں وَمِن قوم موسیٰ امتن، کہ موسیٰ کی قوم میں ایک امت تھی. تو یہاں پر کس معنی میں ہے؟ ہاں ماشاءاللہ یہاں پر گروپ یا جماعت کے معنی میں. ہاں بالکل سیدہ ماشاءاللہ. تو یہاں پر امت جو ہے وہ گروہ یا جماعت کے معنی میں آیا ہے. اور ان کو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا واسطہ تھا، تو ان کو قوم موسیٰ کے لحاظ سے امت کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت. یہدونا،
وہ ہدایت کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، بالحق، وہ حق کی رہنمائی کرتے تھے، یعنی کہ کرتے ہیں، سوری نہیں کرتے تھے نہیں بلکہ کرتے ہیں، یہدون بالحق۔ اب ان میں کچھ لوگ پاس میں تھے، کچھ پریزنٹ میں بھی ہیں، جو کہ یہود حضرت موسیٰ کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، مگر وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھا راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ وَبِهِ، اور اسی ہدایت کے ساتھ وہ یعدلون، وہ انصاف کرتے ہیں، اور ان کے معاملات جو ہے لوگوں سے ڈیلنگ، لوگوں کے حقوق اور فرائض کا جو بھی معاملہ ہے ان میں سب میں وہ اسی حق کو ملحوظ رکھتے ہیں، جو حق کا طریقہ ہے اسی کے لحاظ سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ مسلمان ہو گئے تو ان پر یہ آیت فٹ آتی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن سلام تھے، جو کہ ربائی تھے، یہودی ربائی تھے، لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان بنے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت دی۔ تو یہ تورات پر بھی وہ صحیح طرح سے قائم تھے، کیونکہ تورات پر جو قائم تھا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً جانتا۔ تو وہ ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے تھے تو وہ اس وقت درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور لوگ انتظار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا اور ان کے دل نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے، سبحان اللہ، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ نیک لوگ، یہ نہیں ہوتا کہ کسی زمانے میں کسی وقت میں سارے کے سارے برے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ ہر زمانے میں رکھے ہیں اور انہی کی وجہ سے دنیا چلتی ہے۔ جب قیامت کے وقت جب بالکل کوئی نیک انسان نہیں بچے گا، کوئی حق پر چلنے والا نہیں بچے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ تو بہرحال اگلی آیت ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ، قطع کرنا، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا قطع کرنا، تو قطع کرنا تو یہاں پر اسی معنی میں ہے، کاٹ دیا یا تقسیم کر دیا۔ اب یہاں پر کتنے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ قطعناہم، ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، تین الفاظ ہیں، قطع کاٹ دیا، تقسیم کر دیا، نا ہم نے، ہم ان کو، ٹھیک ہے۔ اسنتئی، یہ کیا ہے؟ اسنتئی، یہ آپ کو کوئی اشارہ دے رہا ہے کہ یہ جو تا پر زبر ہے پھر یا ہے تئی، اسنتئی، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تثنیہ، ماشاءاللہ، یہ تثنیہ ہے۔ دو عشرتا، عشرہ کہتے 10، یعنی 2 times 10 means 2 times 10 نہیں، سوری 10 plus 2 is 12، ٹھیک ہے۔ اسنتئی عشرتا، 12 اسباطن، اسباط ہے جمع سبتن کی، سبت کہتے ہیں، ایک دادا کی اولاد پوتوں کو سبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پوتوں سے پھر چونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے وہ حضرت یعقوب کے اولاد میں سے تھے، ان کے 12 بیٹوں کے اولاد میں سے تھے، تو 12 بیٹوں کی اولاد کو اسباطہ کہا گیا، سبت کی جمع۔ تو 12 ہاں، تثنیہ is for 2، یس ماشاءاللہ سعدیہ، تثنیہ is always 2، ٹھیک ہے۔ تثنیہ means literally 2، ٹھیک ہے، جوڑا، تثنیہ means 2 کا جوڑا، اوکے۔ تو اسباطن، تو 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اممن امت کی جمع ہے، گروہ کی، اور یہ کا مطلب بہت کثیر تعداد میں تھے یہ۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 قبیلوں میں ان کو تقسیم کر دیا۔ کس لیے تقسیم کیا؟ انتظام کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر قبیلہ جو تھا وہ ایک باپ کی اولاد میں سے تھا، حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کی اولاد میں تھا، تو جیسے گویا کہ ایک خاندان سے جو نکلتے ہیں ان کی سملیرٹیز ہوتی ہے ان کے اندر، اس لیے آسان تھا کہ ان کے اندر ایک نقیب بنایا جائے، ایک ذمہ دار آدمی بنایا جائے۔
کیونکہ ہر گھر کی آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر کے کچھ طور طریقے کچھ مخصوص عادات ہوتی ہیں، تو یہ آسانی کے لیے اور انتظام کو بہتر بنانے کے لیے ہر بیٹے کی اولاد میں سے ایک نقیب بنا دیا کہ وہ ان کے انتظام کو سنبھالے. اور یہ ہمیں ایک تنظیمی طریقہ سکھاتا ہے کہ جب اجتماعی طور پر کچھ ہو رہا ہو تو اس میں بہتر ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپ کے بھی انچارجز ہوں تاکہ کام اچھی طرح سے چلے. ٹھیک ہے، ٹیم ورک، بالکل ماشاءاللہ. ٹیم ورک کے ہمیں اس میں گائیڈنس ملتی ہے کہ صرف ایک آدمی کہے کہ میں سارا کنٹرول کروں اور میں سارا کروں تو اس میں وہ کنٹرول میں وہ خوبصورتی نہیں آتی. لیکن اگر آپ ڈیلیگیٹ کر دیں رسپانسبلٹیز کو اور دوسرے لوگوں کو انچارج بنائیں تو پھر اس سے حالات صحیح طرح سے کنٹرول میں چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم جو کی یہ اچھائی کے لیے، ان کے اندر تنظیم پیدا کرنے کے لیے کی، تاکہ یہ نقیب جو تھے وہ بالکل یہ نقیب اپنی اپنی امت پر نظر بھی رکھے، اپنے اپنے گروہ پر، اور اپنے اور اس ایزی بھی ہوتا ہے کہ نظر رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کے ان کو صحیح طرح سے گائیڈ کرنا. تو ان کو چھوٹے تو نہیں، کافی لوگ تھے وہ، تو بہرحال ان کو 12 گروہ میں تقسیم کر دیا. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلَىٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی. اِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب استسقا میں آپ کو کیا چیز اسٹرائکنگ لگتی ہے؟ اس طرح کے لفظ میں کیا چیز ہوتی ہے جب سین اور تا ہوتا ہے، فعل سے پہلے سین اور تا ہوتا ہے، تو کیا چیز اسٹرائکنگ آپ کو، کیا چیز معنی میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے؟ مانگنا، طلب کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. استکبرا، اس نے اپنے آپ کو بڑا بننا چاہا. ہم استکبار ہوتا ہے تکبر کرنا. ٹھیک ہے. کبرا ہوتا ہے بڑا ہونا، تو کبرا تو خود سے بڑا ہوتا ہے، لیکن استکبرا جس کو بڑا بننے کی طلب ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے جس کے اندر بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے. استسقا، سقا کا مطلب ہوتا ہے ساقی، ہم اردو میں بولتے ہیں نا ساقی، تو ساقی کون ہوتا ہے؟ جو پلاتا ہے. تو استسقا، تو جب انہوں نے پانی مانگا، اپنا پانی کی خواہش ظاہر کی جب اس قوم نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے پانی طلب کیا، کیونکہ صحرا میں تھے، اب پانی کی ضرورت تھی، تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں پانی کا بندوبست کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ادرب مار، ضربہ سے ہے، بعصاک، اپنے عصا کو، الحجر، پتھر پر، اپنے عصا سے پتھر کو مارو. ٹھیک ہے. یہاں پر بی کی ہے نا، یہ با جو ہے وہ کائنڈ آف سمجھ لیں کہ زور، یہ زائد با ہے. ادرب عصاک الحجر بھی ہو سکتا تھا، یہ با زائد ہے، اور جب زائد با آتا ہے تو عام طور پر ایک طرح سے زور دینا مقصد ہوتا ہے، زیادہ نمایاں کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے عصا سے پتھر کو مارو. فم بجست، تو پس، بجست کا مطلب ہوتا ہے کوئی چھوٹے سوراخ میں سے زور کے ساتھ پانی کا نکل آنا. ٹھیک ہے. تو پانی اس پتھر کے اندر 12 سوراخوں سے اس طرح سے پانی کے چشمے ابل پڑے، تو اس کو فم بجست کہا. سورہ بقرہ میں اس کو فن فجرت کہا ہے. فن فجرت، فجر کا بھی مطلب پھوٹ پڑنا ہے، پانی کا سوراخ کے اندر سے نکل جانا ہے. تو فم بجست اور فن فجرت مورلس سیم معنی میں ہے. منہو، اس سے، اسنتا عشرتا، 12 چشمے، آئینن، چشمے نکل پڑے. یہ ٹاپک سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے، اور انہوں نے عصا کو پتھر مارا اور
قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکل آئے، تاکہ وہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ یہ یہاں پر بھی ہے کہ قد تحقیق علمہ جان لیا کل اناسم ہر اناسن گروہ نے، ہر شخص نے مشربہم اپنی گھاٹ کو۔ اب یہ 12 چشمے جو تھے ان کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ان 12 قبیلوں کے لیے، کہ ہر انسان کے لیے اسائن کر دیا گیا کہ ہر گروپ کے لیے کہ تمہارا چشمہ یہ ہے، تمہارا چشمہ یہ ہے، تمہارا چشمہ یہ ہے۔ اور اس کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیے پانی ایک بیسک ضرورت ہے، اگر اتنے سارے لوگوں میں اگر یہ انتظام نہ ہوتا کہ ڈویژن نہ کیا جاتا لوگوں کا، تو پھر پانی پر لڑائیاں ہونے لگتی لوگوں کی، کہ ہر آدمی چاہتا کہ میں پہلے پانی لے لوں۔ لیکن اگر تھوڑے کم لوگوں کے لیے ایک چشمہ مقرر ہے ایک، تو وہ پھر ایزی ہو جاتا ہے کہ آسانی سے ہر قوم کو پتہ ہے کہ مجھے کون سے چشمے سے پانی لینے کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری فیور بتائی، یہ اللہ تعالیٰ اپنی فیورز بتا رہے ہیں کہ ہاں بالکل پانی ایسی چیز ہے، ایسی ضرورت ہے کہ انسان اس پر پھر لڑائیاں ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی فیورز بتا رہے ہیں کہ صحرا میں ان کو رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا ان کے لیے سب سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ظللنا، اللہ تعالیٰ نے سایہ کیا، بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سائے کا انتظام کیا، کیونکہ صحرا تھا، وہاں درخت تو نہیں تھے کہ ان کو درختوں کے سایہ ملتے، یا بلڈنگزیں نہیں تھی، یا پہاڑ نہیں تھے کہ کسی چیز کے سایہ مل جاتا ان کو۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بادل اتارے جو بارش والے بادل نہیں تھے، مگر ان سے جیسے ایک سورج کی تپش کو روکتے تھے۔ اور دیکھیں یہ کتنا اچھا منظر لگتا ہے نا، جب کبھی کبھی بہت اچھا موسم ہوتا ہے، تیز دھوپ کے اندر ہمیں کوئی سائے دار چیز مل جاتی ہے تو اتنا خوشی ہوتی ہے، انسان کو اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شیڈز بنائے، وہ اسپیشل بادلوں کے ذریعے ان کے لیے شیڈ بنایا، علیہم الغمام، بادلوں سے ان کے لیے شیڈ بنایا۔ پھر وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، علیہم ان پر، المنّا والسلویٰ، پھر ان کے لیے منّا اور سلویٰ نازل کیا گیا ان کے کھانے کے لیے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساری بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کر دی، کہ ان کے لیے پانی کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے چھت کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آرام سے رہو تم۔ کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ طیبات کی واحد کیا ہو سکتی ہے؟ طیبتن ہے نا، طیبتن، ہاں تا مربوطہ ہوگی، طیبتن گول تا، ماشاءاللہ۔ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو رزق دیا، وما ظلمونا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں ان کے لیے کیا تھا صحرا میں رہنے کے لیے؟ کہ دیکھیں ابھی یہ فرعون کی غلامی سے نکلے تھے، ٹھیک ہے، غلام انسان کے لیے ان کے پاس نہ ایجوکیشن ہوتی ہے، نہ ان کے پاس تربیت ہوتی ہے کہ وہ اپنا خود مینیج کرے اپنا ٹائم مینجمنٹ بہت ہی ضروری ہوتا ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ پھر نہ ان کے پاس غلامی میں ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے، ورزش کرے، اچھی روٹین بنائے، یہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ یہ وہاں رہ کر ان کو باقی فکر نہ ہو، اپنی ان کو فکر نہ کرنی پڑے کہ ہم اناج کہاں سے لائیں، ہم پانی کہاں سے لائیں، بلکہ اپنا سارا فوکس کس چیز پہ کرے؟ اپنی تربیت پہ کرے، کیونکہ کئی سالوں سے یہ کوئی تربیت نہیں تھی، ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی۔ ایک غلامی کی زندگی میں انسان اور جانور میں فرق نہیں رہتا، کیونکہ انسان اور جانور میں بیسک فرق کیا ہے کہ انسان کو اپنا سینس ہوتا ہے،
انسان کے پاس اپنا مائنڈ ہوتا ہے، وہ اپنے دماغ سے فیصلے کرتا ہے، اپنے لیے چوائسز کرتا ہے۔ اب غلام کو یہ فیسلٹی نہیں ہوتی، تو جو غلامی کی جنریشن تھی ان کے اندر یہ کچھ نہیں تھا کہ وہ، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں ان کے مینرز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بالکل کروڈ قسم کے قوم تھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ان کے دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کرو، وہ کہتے تھے تمہارے رب سے دعا کرو، یعنی کہ نہ ان کو ابھی اللہ سے وہ کنیکشن بھی نہیں محسوس تھا جو ہونا چاہیے تھا مومن کو، اور ان کے اندر وہ مینرز نہیں تھے جو کہ کامیاب قوم کے لیے چاہیے، اور ان کے اندر وہ فوجی اور جہاد کی سکلز نہیں تھی کہ جو وہ جہاد کر کے، ان کو آگے جہاد کر کے اپنے لیے وہ مقدس زمین کو حاصل کرنا تھا جو اللہ نے ان کے لیے لکھی تھی، مگر اس میں سے کوئی بھی تربیت ان کی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، اب تورات نازل ہو چکی تھی، ان کو موقع دیا کہ اب تورات کی روشنی میں وہ اپنا تعلیم حاصل کرے اور اپنے اندر اچھے مینرز، اچھے آداب پیدا کرے، اچھی عادتیں پیدا کرے، تو پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ کسی شہر میں جا کے وہ اپنی زندگی کو اچھے انداز میں اس کو بسائیں گے اور اللہ کے قانون کو لے کے آگے چل سکیں گے۔ تو یہ ان کی تربیت کا ٹائم تھا اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی سہولتیں کی۔ ہاں بالکل، دیکھیں انسان کو اپنی سکلز کا پتہ بعض اوقات نہیں ہوتا۔ ایک انسان کے اندر اتنی خوبیاں ہوتی ہیں لیکن اس کو خود نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ اس کو موقع نہیں ملا ہوتا، ان کو جیسے ایکسپوجر نہیں ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں الحمدللہ میں کوئی بڑی اسپیکر نہیں ہوں، لیکن میں اپنا بچپن سوچتی ہوں تو میں اتنی شائع تھی کہ اگر کبھی ٹیچر بعض اوقات کھڑا کر کے کوئی چیز کہے کہ تم کہو کلاس کے سامنے یہ بات کہو، تو میری آواز ہی گلے میں ہی بیٹھ جاتی تھی، یعنی مجھے اٹھ کر 2-4 لوگوں کے سامنے اگر کچھ بولنا پڑتا تھا تو اتنی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں اپنا بات بتا نہیں سکوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع دیا، قرآن کی تعلیم دی، تو اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھولا، تو میرے اندر یہ سیڈ تھا کہ میں بات کر سکتی تھی، لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے اندر، میں ہمیشہ بہت نروس رہتی تھی کہ نہیں، میں کوئی جیسے ہوتے ہیں نا کہ سالانہ فنکشن وغیرہ میں اٹھ کے کوئی چیز اپنے پریزنٹ کرنا یا کچھ کرنا، اس میں بہت شائع فیل کرتی تھی، مگر الحمدللہ اب یہ کہ کم از کم میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر سکتی ہوں، تو یہ بھی ایک اسکل تھی جو کہ مجھے خود نہیں پتا تھی اپنے اندر۔ اسی طرح انسان کی اسکلز جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، خود اس کو پتا چلتا ہے کہ ہاں میں یہ کام، میرے اندر یہ ہے صلاحیت۔ بعض اوقات ایک پرسن بہت اچھا آرگنائز ٹائپ کا اس کے اندر فیسلٹی اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ بہت تنظیم ہوتی ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، لیکن اس کا اپنے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اس کو کبھی پریکٹس کرے گا یا کیسے اس کو بلڈ کرے گا؟ تو یہ سارے مقاصد تھے کہ ان کے اندر سے غلامی کی خصوصیات نکلے، تو ان غلامی کی خصوصیات جو ان کے اندر چھپی ہوئی تھی، یعنی جو بلٹ ہوئی تھی، جس میں وہ بالکل جانوروں کی طرح تھے، تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت اور ٹریننگ کے لیے اللہ نے ان کے لیے ساری سہولتیں مقرر کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے کافی چیزیں بتا چکے ہیں، ان کا رویہ کیسا تھا، وہ کس طرح سے ناشکرا پن کرتے تھے، کس طرح سے بار بار وہ غلط کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں فرما رہے ہیں وَمَا ظَلَمُوا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ظَلَمُونَا ہم نے ظلم کیا، وَلَٰكِن لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اتنی ساری سہولتوں کے بعد آپ دیکھیں کہ اوپر تلے کتنے معجزات اللہ نے ان کے لیے کیے،
اور اگر ایک ہمیں خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سارے معجزات کے بعد کس طرح سے وہ غلط رویہ کرتے تھے، کس طرح سے وہ نافرمانی کے کام کرتے تھے. لیکن یہ اصل میں اس کا بہت زیادہ اس کا تعلق تھا ان کی غلامی کی ذہنیت سے، کہ غلامانہ ذہنیت تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نافرمانیاں کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، غلط رویہ کرتے تھے، وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ واقعی میں ظلم تھا ان کا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے مسلسل ناشکری کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. اللہ کو بندوں کے اعمال سے، بندوں کے رویوں سے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کی بادشاہت میں کوئی کمی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پر یہ ظلم نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے اس برے رویے سے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. کیسے ظلم کرتے تھے اپنے آپ پر؟ کہ اللہ کی ناراضگی کماتے تھے اور ان پر پھر سزا آتی تھی، اور پھر سزا کے بعد تھوڑا سا سنبھلتے تھے، پھر غلط کرتے تھے، پھر سزا ملتی تھی ان کو. اور آخرت کے لیے بھی وہ اپنی برائی کرتے تھے، مطلب اپنا نقصان کرتے تھے وہ. اور یہ انسان، جو بھی انسان آج بھی اور سارے انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اتنے خودسر ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت میں نہ کوئی کمی آتی ہے اس سے، نہ اللہ کے فرما بردار بندوں کے فرما برداری سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی قوت آتی ہے. دیکھیں عام دنیا میں اگر ہم دیکھیں، کوئی رولر ہے یا کوئی سردار ہے، کوئی بڑا ہے، اس کی طاقت کس سے ہوتی ہے؟ اس کے فالوورز سے ہوتی ہے. اگر اس کے فالوورز اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، تو اس کا کنٹرول، اس کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے. اگر فالوورز اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، تو اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے اس سے بے نیاز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کو کسی بندوں کی فرما برداری نافرمانی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. ہاں بالکل، ہم اگر ہم غلط چوز کرتے ہیں، اور بعض لوگ آج بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے بس ایک غصہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا کچھ بگاڑ دیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ تو میں بھی اللہ کو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے ایسی تکلیف دے دی، یا اللہ نے میری لائف ایسی بنا دی. تو ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، وہ اپنی ضد سے، اپنی ناراضگی سے اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ نے اب مزید فرمایا وَإِذْ قِيلَ، اب دوسرا واقعہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جب ان سے کہا گیا، قیلا یہ پیسیو ہے یا ایکٹیو ہے؟ قیلا پیسیو ہے، ماشاءاللہ. قالا ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور قالا سے قیلا پیسیو ہے. اذا قیل لہم، ان سے کہا گیا، اسکنو سکونت اختیار کرو، بس جاؤ. سکن سے ہے سکون، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر آرام سے ہوتے ہیں. تو سکونت اختیار کرو، بس جاؤ. ہذہ اس القریۃ، اس بستی میں. وکلو، اور کھاؤ. اور کھاؤ. منہا، اس میں سے. حیثو، جہاں سے. شئتم، تم چاہو. وقولو، اور کہو. حطۃ وادخلو، اور داخل ہو جاؤ. البابا، دروازے میں. سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے. خطیئاتکم، تمہاری خطائیں. خطیئات کی واحد ہے خطا. تو خطیئاتکم، تمہاری ہم خطائیں. سنزید المحسنین، سے کیا مطلب آتا ہے؟ فعل مضارع میں سین سے شروع ہوتا ہے، تو وہ سین اور تا نہیں ہے، یا صرف سین ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ فیوچر، نیئر فیوچر، ٹھیک ہے. ان قریب، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ان قریب، تو ان قریب
ہم زیادہ دیں گے المحسنین، محسنین کو ہم اور بھی اجر و ثواب دیں گے، اور بھی ان کو نعمتیں دیں گے۔ اب یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو تربیت کے لیے ٹھہرایا، مگر مقصد یہ تھا کہ جو ایک مقدس شہر ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ اس شہر میں جا کر ان کو بسنا ہے، تو اس شہر میں کچھ جیسے وہ بس اللہ کے نافرمان یعنی کہ کچھ مشرک بس رہے تھے اس شہر میں، تو ان کو یہ تھا کہ جہاد کر کے ان سے نکالے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ شہر اب تم کو فتح ہوگی اور یہ شہر تمہارا ہو جائے گا۔ تم کو مگر کرنے کا کیا ہے، جب اللہ تم کو فتح دے تو تم عاجزی کرتے ہوئے اس شہر میں جانا، سجدہ کر کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا، کیونکہ اللہ تمہیں اللہ کے اذن سے فتح ہوگی، یعنی تمہاری اپنی کوشش کا نہیں ہوگا، تم کوشش ضرور کرو گے لیکن فتح اللہ تمہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا اس جگہ کا۔ تو تم چونکہ اللہ نے تمہیں اب نعمت دینے والا ہے، اللہ تمہیں اپنا ملک دینے والا ہے، اپنی جگہ دینے والا ہے، تو تم شکر کرتے ہوئے سجدہ عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اپنے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ حتتن کا مطلب ہے کہ اللہ تو بخش دے ہمارے گناہ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ تو یہ شہر جو ہے بیت المقدس ہے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ فتح کیا تھا، آپ کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ میں تو اپنے اونٹ پر اس طرح سے سجدہ ریز جیسے تھے کہ ان کا جو سر تھا وہ اونٹ کی گردن پر ٹکا ہوا تھا، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور مکہ میں داخل ہو کے پہلا کام، مکہ کے اندر داخل ہو کر نمازیں پڑھی تھی آپ نے، نفلی نمازیں پڑھی تھی، ایک طرح سے شکر ادا کیا تھا اللہ کا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے آزادی کے ساتھ تم کو تمہارا اپنا ٹھکانہ ملنا، جہاں تم سکون سے رہو، کھاؤ پیو، اپنا گھر بناؤ، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے۔ ہاں بالکل، یہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ انی شکر، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا، یعنی دنیا میں بھی زیادہ نعمتیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم کے اس طرح سے تم کو داخل ہونا ہے۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اور ہارون علیہ السلام جو تھے وہ رخصت ہو چکے تھے دنیا سے، کیونکہ جب پہلی بار ان کو کہا گیا کہ جب تم جاؤ اس شہر میں اور جہاد کرو، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو نہیں جاتے، وہاں تو بہت بڑے جبارین رہتے ہیں، اور تم اور تمہارا اللہ جا کے پہلے وہاں سے ان کو بھگاؤ تو ہم جائیں گے۔ تو ان کو بطور سزا 40 سال ڈیلے کر دیا گیا۔ یہ جو نعمت ان کو ملنے والی تھی اس ملک کی، وہ 40 سال تک محروم کر دیے گئے، اور ان 40 سالوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے یوشع بن نون، وہ ان کی قیادت میں پھر دوبارہ ان کو موقع دیا گیا، اور دوبارہ جب ان کو فتح کامیابی ان کو جب حاصل ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ اب تم شہر میں عاجزی کے ساتھ شکر کا سجدہ کرتے ہوئے حتتن اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فبدلا، تو انہوں نے بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، منہم، ان میں سے، قولاً، بات کو، غیر الذی، اس اصل بات سے، قیلا، جو کہی گئی تھی، لہم، ان سے، فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا، بوجہ اس کے جو تھے، یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے۔ اب یہ ابھی تک ان کے اندر وہ معیار نہیں آیا تھا، وہ ان کے اندر، یعنی دیکھیں اردو میں ہم کہتے ہیں اس کا ظرف بہت، یہ کم ظرف لوگ ہیں۔ کم ظرف سے کیا مطلب ہے
کہ ایسے انسان جن کو تھوڑا سا ذرا نعمت مل جائے تو وہ پھولے نہیں سماتے اور وہ تکبر میں پڑ جاتے ہیں، اور ان سے تھوڑا سا کوئی بات کہہ دو تو وہ ان کو اتنا بہت برا لگ جاتا ہے. تو یہ کمظرف، ابھی ان کی یہ کمظرف والی جو ان کی خصوصیت تھی، انگریٹفلنس کی، ماشاءاللہ ان کے ناشکری کی جو ان کی صلاحیت تھی، ابھی گئی نہیں تھی یہ صفت ان کے اندر سے، کہ جہاں اللہ نے ان کو پھر سے کامیابی دی تو یہ فوراً سے پھر سے مطلب بدتمیزی پر اتر آئے، اور بجائے حطتن کہنے کے، بجائے سجدہ کر ریز ہو کر جانے سے، یہ زمین پر بیٹھ کر اپنے جیسے گھسٹ کے، جیسے ہم زمین پر اگر بیٹھیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے، خود کو گھسیٹ کے آگے کریں گے نا، گھسیٹتے ہوئے آگے جائیں گے. تو اس طرح سے وہ شہر کے حدود میں اندر داخل ہوئے اور حطتن کو ہنتتن کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ گندم بالی میں، یعنی کہ اب وہ یہ خوشی منا رہے تھے کہ اب ہم اپنی کھیتی باڑی کریں گے اور اب ہم اپنے گیہوں اگائیں گے، اور وہ اس میں جیسے کھلنڈرے پن سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے داخل ہوئے اس شہر میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو ان کے اندر بیماری ڈالی، ان کے اوپر رجس، عذاب ڈالا ان کے اوپر پھر سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کا یہ کہ ذرا سا صحیح ہوتے ہیں، پھر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، پھر جب عذاب آتا ہے تو پھر تھوڑا سا صحیح چلتے ہیں، پھر دوبارہ صحیح کرتے ہیں. تو یہ آیت 161 میں یہ واقعہ بتایا گیا. یہ واقعہ مختلف جگہوں پر آیا ہے قرآن میں. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے اس کی تفصیلات پڑھی ہیں. سورہ بقرہ آیت 58 میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، اور سورہ مائدہ 21 میں آیا ہے کہ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پہلے بار کہا تھا کہ یہ مقدس زمین اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، بس تم کو تھوڑی کوشش کرنی ہے اور تمہیں یہ مل جائے گی. کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو کوشش ضرور کرنی ہے. ہمیں ایون کھانا بھی ہمارے سامنے پلیٹ میں ہے تو ہمیں اٹھا کے اپنے منہ میں خود ڈالنا ہے. ہاں، مطلب بار بار وہ اپنے پرانے طریقے پر چلے جاتے ہیں. طالوت نہیں، طالوت کا ٹائم نہیں. طالوت کا تو ٹائم تو بہت بعد میں آیا تھا. یہ جب یہ سب کچھ رچ ہو گیا، اس کے بعد یعنی کہ یہ پھر سے برے حالات میں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جب یہ برے حالات میں آتے تھے تو اللہ ان پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، تو جب دوسری قوم ان پر مسلط ہوتی تو ان کے اوپر بہت ظلم و زیادتی کرتے. تو پھر ایسے میں طالوت علیہ السلام اسی اپ ڈاؤن کے اندر طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کا بادشاہ بنایا تھا. ہاں، پھر داؤد علیہ السلام جو تھے وہ طالوت کے داماد تھے. ٹھیک ہے، طالوت کے فوج میں حضرت داؤد اس وقت آئے جب کہ وہ ینگ تھے، بالکل ٹین ایجر تھے. تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو اس وقت کا بہت بڑا جالوت جو تھا وہ اس کو قتل کیا تھا، اور پھر اس کو ایکچولی اپنے اس سے مارا تھا، جو پتھر میں گیلول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ تھا کہ وہ بہت پکا نشانہ مارتے تھے، تو اس نے اپنے اس نشانے سے اس کو گلیل سے مارا تھا. تو حالانکہ وہ آدمی اتنا وہ تھا کہ لوگ ڈرتے تھے اس سے، اس کا مقابلہ بھی کرنے کے لیے، اس کے سامنے آنے کے لیے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس کو موت دی تھی. تو بہرحال ان کو جو ہے زمین ان کے لیے لکھی ہوئی تھی، مگر انہوں نے اس طرح سے کیا کہ اب نافرمانی کر کے ڈیلے ہوا ان کا. پھر 40 سال پھر نکلے، پھر ان کو ملک ملا، پھر انہوں نے بدتمیزی کی، پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے رجس ڈالا.
تو بہرحال پھر اسی طرح سے کئی دفعہ آپ دیکھیں، اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ اس طرح کے اپ ڈاؤن ساری پوری ہسٹری میں یہود کی قوم پر آتے رہے اور یہ ذلیل اور خوار ہوتے رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں، وَاسْأَلْهُمْ، آپ ان سے پوچھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ہاں صحیح، چوزن قوم تو تھی لیکن ان کے اندر وہ معیار نہیں تھا کہ وہ اس اللہ کے اس بڑے عہدے کو سنبھالیں۔ لیکن خیر یہ نہیں کہ سارے لوگ برے تھے، اللہ نے ان کو اچھے اوقات بھی دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقتوں میں ان کی بڑی قوت تھی اور اللہ نے ان کو بڑی عزت اور شان دی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر ان کے اندر فرقہ واریت آئی اور پھر وہ آپس کے جھگڑوں میں ٹوٹ پھوٹ گئے اور پھر ان کے اوپر دوسری قومیں مسلط ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ پوچھئے ان یہودیوں سے جو آپ کے زمانے میں تھے، اس بستی کے بارے میں، ان القریتی، اس بستی کے بارے میں، اللہ تی، وہ جو کانت تھی، حاضرۃ البحر، جو کنارے پر موجود تھی، سمندر کے کنارے پر، اذ یعدونا، جب انہوں نے زیادتی کی، فی السبت، سبت میں، سبت جو ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے جانا کہ یہود کی جو شریعت بھی بہت سخت تھی، اللہ نے ہمیں آسان دین دیا ہے، مگر چونکہ ان کو اللہ نے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے اوپر اتنے سخت احکامات ڈال دیے تھے کہ واقعی میں بہت زیادہ ان کی شریعت پر قائم رہنا بھی بہت مشکل تھا۔ تو سبت کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے سبت کے بارے میں پوچھو، اب کیوں اس طرح سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں؟ کیونکہ جو یہ واقعہ تھا جس میں انہوں نے سبت کے قانون کو توڑا اور سزاوار ہوئے، بندر بنا دیے گئے، یہ واقعہ وہ چھپاتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہود جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود ایسی ہر بات چھپاتے تھے اپنی تاریخ کی، جس میں ان کی قوم کے اوپر اللہ کے عذاب آئے تھے، اللہ کی طرف سے سزا آئی تھی۔ کیوں چھپاتے تھے؟ کہ وہ سب سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کی چنی ہوئی قوم ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں اور ہم اللہ کے انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے، لیکن جن باتوں سے ان کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب ثابت ہوتا، وہ ایسی باتوں کو چھپاتے تھے۔ تو خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم آپ ان سے پوچھیں سبت کا کیا معاملہ تھا، اور یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی تھی کہ ظاہری بات ہے اگر جس واقعے کو وہ اپنے لوگوں سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ واقعہ کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے اوپر ان کے لیے دلیل بھیجی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے، ورنہ وہ یہ واقعہ ان کو کہاں سے پتہ چلتا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو یہ واقعے کے بارے میں پوچھیں، ان کو بتائیں۔ جب تأتیہم، جب آتی تھی، حیتانہم، حیتان حوت کی جمع ہے، حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، حیتان مچھلیاں، ہم ان کے پاس، یوم سبتہم، ہاں بالکل، سبت کے دن، ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہیں وہ اچھل اچھل کے کنارے پہ آ جاتی تھی، شرعن، ظاہر ہو کر، یعنی وہ مچھلیاں اس طرح سے پانی سے اپنے سر نکالتی تھی کہ نظر آتا تھا کہ مچھلیاں آئی ہوئی ہیں۔ اور وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب سبت نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، تو وہ نہیں آتی تھی، مچھلیاں چھپ جاتی تھیں۔ کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم آزمائش میں ڈال رہے تھے ان کو، بیما، بوجہ اس کے، کانو، تھے وہ، یفسقون، کیونکہ وہ ہیلا سازی کر رہے تھے اللہ کے قانون میں سے، ان کو سبت کے دن چھٹی نہیں کرنی ہوتی تھی، ان کا دل چاہتا تھا کہ اس دن بھی مچھلیاں پکڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور آزمائش میں ڈال دیا۔
دیکھیے اللہ کا قانون ہے، جب انسان کے دل میں حرام کی خواہش ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حرام چیزیں اور آسان کر دیتا ہے اور اس کی آزمائش اور بڑھ جاتی ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے حلال چاہیے، صرف حلال چاہیے، بالکل، جس کی نیت یہ ہوتی ہے اللہ مجھے حرام سے بچانا، صرف مجھے حلال چاہیے، تو اللہ اس کے لیے حلال آسان کر دیتا ہے۔ رزق تو انسان کا لکھا ہوا ہے، اس کو ملتا ہی ہے، لیکن انسان کی نیت اگر خراب ہے تو اس کو پھر حرام ذریعے اس کے سامنے آئیں گے تاکہ وہ اس حرام میں پڑ جائے، یہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو ہم کو بھی اس سے سیکھنا یہ ہے کہ ہمیشہ نیت حلال اور اچھی نیت رکھیں اور کوشش اس کی کریں، اور ایسے میں اگر انسان غلطی سے حرام میں پڑ جائے گا تو وہ اس کی غلطی ہوگی اور وہ معاف ہو جائے گی، لیکن نیت ہی جس کی خراب ہوگی اس کے لیے پھر حلال میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے حرام چیزیں ہی اس کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ مچھلیاں اتنا سامنے آتی سیٹرڈے کو، ہفتے کو، کہ اچھل رہی ہوتی تھی، پانی سے باہر آ رہی ہوتی تھی، اور ہفتہ نہیں ہوتا تو ساری مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ تو اب انہوں نے ہیلا سازی کی اور انہوں نے ہفتے جمعے کے دن وہ یا تو جال ڈال دیتے، پھر سنڈے کو نکالتے، یا پھر بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے اور اس میں مچھلیاں پھنس جاتی تو پھر جا کے سنڈے کو نکال دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کو اس طرح کرنا ہی کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا۔ انسان ہیلے بنا کے اگر اس طرح سے حق سے ہٹتا ہے تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو ہماری سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوا کہ اس بستی میں جو لوگ تھے جو ایسا نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ، اب اس بستی کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں کچھ نے کہا کہ اس میں لوگ 3 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ایک وہ گروہ جو کہ یہ حرکت کر رہا تھا، ہیلا سازی کر کے اللہ کا قانون توڑتا تھا۔ ایک گروہ تھا کہ وہ کرتا نہیں تھا مگر وہ ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور ایک گروہ تھا جو کہ کرتا بھی نہیں تھا اور ان کو واضح و نصیحت بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک انٹرپریٹیشن یا ایک رائے یہ ہے کہ 3 گروہ میں تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، 3 گروہ نہیں تھے، 2 ہی گروہ تھے۔ ایک وہ تھا جو کہ نافرمانی کر رہا تھا اور دوسرا وہ تھا جو نافرمانی سے روکتا تھا، ان کو واضح و نصیحت کرتا تھا، خود بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو بھی روکتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ رائے، اختلاف رائے کہاں سے آیا؟ یہ اس آیت سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ، جب کہا، اُمَّةٌ، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، لما، کیوں، تعظون، تم نصیحت کرتے ہو، قوماً، ایک گروہ کو، اللہ تعالی، مہلکہم، اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو، او یا معذبہم، یا عذاب دینے والا ہے ان کو، عذاباً، عذاب، شدیداً، سخت عذاب۔ یہ جو جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جس کو اللہ خود عذاب دینے والا ہے، تو یہ جملہ جو ہے، یہ جو علماء سمجھتے ہیں کہ 3 گروہ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ ان لوگوں نے کہا جو کہ خود تو صالح تھے، خود اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے تھے، اور مگر وہ روکتے نہیں تھے ان کو، بلکہ جو روک رہے تھے، جو لوگ نصیحت کرتے تھے ان کو وہ کہتے ہیں کہ تم بھی کیوں نصیحت کرتے ہو ان کو اللہ ہی عذاب دینے والا ہے، تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو، تمہاری نصیحت بیکار ہے ان کو۔ تو جس گروہ نے یہ کہا اس نے کہا کہ 3 گروہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو جن علماء نے یہ کہا، اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 گروہ تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ اصل میں نافرمان لوگوں نے ہی کہا ان لوگوں سے جو کہ ان کو واضح نصیحت کرتے تھے، اور یہ جملہ انہوں نے ایک طرح سے تمسخر یا طنز کرنے کے لیے کہا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا مائنڈ یور بزنس، جیسے اگر کسی کو آپ سمجھانے جاؤ تو وہ اس کو کہہ دیتا ہے مائنڈ یور اون بزنس۔ تو یہ ایک طرح سے اس طرح کا انداز تھا کہ انہوں نے ان سے کہا، جو لوگ نیک لوگ تھے جو ان کو نصیحت کرتے تھے ان سے، ان نافرمان لوگوں نے کہا
کہ تم کو کیا پرابلم ہے، اگر ہم کر رہے ہیں اور ہم کو عذاب اللہ دے گا تو تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم کیوں ہمارے ساتھ ہمارے معاملے میں بولتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک انداز تھا ان کا کہنے کا. تو اب اللہ کا یہ جو لوگ منع کرتے تھے انہوں نے کہا، جواب دیا، قالو انہوں نے کہا، معذرت پیش کرنے کے لیے، الا طرف ربکم، تمہارے رب کو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم رب سے ملے تو ہم رب کے پاس، ہمارے پاس معذرت ہو. اور یہ خاص طور سے دیکھیے یہ جو ربکم کہنا ہے نا، اس سے بھی یہ واللہ عالم، اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ انہی لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ تم ہم کو کیوں روکتے ہو، ہم جو بھی کریں تمہارا کیا پرابلم ہے، اللہ ہم کو عذاب دیتا ہے تو دے دے. تو پھر انہوں نے ان کو پھر بھی سمجھانے کے انداز میں کہا کہ تمہارا رب، یعنی ایک طرح سے دیکھو جب ڈرانے والا انداز ہوتا ہے نا کہ رب، یعنی کہ رب تمہارا جس کو تمہیں سامنا کرنا ہے، ہم اس کے پاس ہم اپنی معذرت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو ان کو روکا تھا. ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ حجت تمام کرنے کے لیے ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو کہ ہم نے تو تمہیں گناہ سے روکنے کی کوشش کی تھی. وَلَعَلَّهُمْ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید کہ وہ یتقون، شاید کہ وہ جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کو ہماری نصیحت سے فائدہ ہو جائے اور وہ شاید رک جائیں. ہم دو وجوہات کی وجہ سے نصیحت کرتے ہیں. تو کیوں میں نے یہ بحث کی کہ دو رائے ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا تعلق جو ہے وہ اس اگلی آیت سے ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت میں اس کے معنی میں فرق آئے گا. اگر ہم سمجھتے کہ 2 گروہ تھے یا 3 گروہ تھے. دیکھیں اس کو پڑھتے ہیں، فلما، پھر جب، نسو، وہ بھول گئے، یعنی جو گنہگار تھے، جو ہلے بہانے کرتے تھے، وہ اتنے مست ہو گئے اپنے طریقوں میں کہ وہ بالکل لاپرواہ ہو گئے اور دھڑلے سے، بہت ہی لاپرواہی سے، بہت کھلے عام اب وہ یہ گناہ کرنے لگے. دیکھیں گناہ کا کیا ہوتا ہے، انسان کے دل میں تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے تو شروع میں ڈرتے ڈرتے کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب 1-2 بار اس کام کو کر لیتا ہے تو اس کو پھر اور کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر اس کو بڑے کھلے عام کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی یہی ہوا کہ جب بالکل بھول گئے، ساری واعظ و نصیحت کو بھول گئے، بالکل مزے سے وہ مست ہو کے اپنے اس گناہ میں پڑ گئے، سیٹرڈے کے سبت کو بالکل بھلا دیا. تو جب وہ بھول گئے، ماں جو ذکروا، ان کو نصیحت کی گئی تھی، بھی ساتھ اس کے، انجینا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے نجات دی، الذین، ان لوگوں کو، ہاں بالکل ان کے دل سے ڈر اب ختم ہو گیا بالکل. کہ اور انسان کو یہ بھی ہوتا ہے نا گناہ کرنے والے کو کہ اللہ بھی تو مجھے نہیں پکڑ رہا ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ صحیح ہے، میں چل رہا ہوں، صحیح چل رہا ہوں. تو اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ انسان کو فوراً سے پکڑ لے. اللہ تعالیٰ اپنی مہلت پوری کرنے دیتا ہے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بالکل ہی اپنے گناہ میں مست ہو گئے، بالکل بھول گئے ساری واعظ و نصیحت، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس گروہ کو نجات دی، ان کو بچا لیا. الذین، وہ لوگ، ینہونا، جو روکتے تھے، عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، جو واعظ و نصیحت کرتے تھے. ہاں بالکل، اللہ رسی دراز کرتا ہے جب تک کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. پھر اللہ یا تو بندہ خوش نصیب ہے کہ معافی مانگ لے یا پھر وہ اپنی سزا کو بھگتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو بچا دیا جو لوگ روکتے تھے، نافرمانی کرنے والوں کو روکتے تھے. وَأَخَذْنَا، اور پکڑ لیا ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب، عذاب کے ساتھ، بئس، شدید عذاب ان پر آیا، بما کانوا، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفسقون، جو وہ نافرمانی کرتے تھے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 گروہوں کو مینشن کیا ہے. صرف ایک گروہ جس نے نصیحتیں کی اس کو اللہ نے بچا لیا، اور جس گروہ نے
گناہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب سے پکڑ لیا۔ تو اب علماء کیا کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 گروہ تھے، اب وہ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرا گروہ جو کہ روکتا نہیں تھا، یعنی نہیں عن المنکر نہیں کرتا تھا، گناہ سے روکتا نہیں تھا، بھلے خود گناہ نہیں کرتے تھے مگر گناہ سے روکتے نہیں تھے، اللہ نے ان کو بھی عذاب دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہاں بتایا کہ اللہ نے صرف ان کو بچایا جو کہ روکتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا مگر دوسروں کا نہیں ذکر کیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں 3 گروہ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرا گروہ خود گناہ تو نہیں کرتا تھا مگر روکتا نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی رائے ہے جو کہ سمجھتے تھے کہ 3 گروہ تھے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں شروع سے 2 گروہ تھے، تو ان کے لیے اس آیت میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے کہ جو گروہ نافرمانی کرتا تھا اللہ نے اس کو سخت عذاب دیا، اور جو روکتا تھا اس کو اللہ نے بچا لیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح سے ہم بلیو کریں کہ 3 گروہ تھے اور اللہ نے ان کو عذاب دیا جنہوں نے روکا نہیں، تو یہ بہت ڈرنے والی بات ہے، کیونکہ دیکھیں بہت بار ایک اچھا مسلمان دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو روکتا نہیں ہے، بس خود بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن اس کو نہیں روکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اس آیت میں بہت سخت وعید مل سکتی ہے کہ یہ تو خود پھر اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ اگر کھلم کھلا کہیں پر کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، اب آپ اس کو دیکھ رہے ہو، خود نہیں کر رہے ہو لیکن روکتے بھی نہیں ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں پھر بہت بڑی وعید بن جاتی ہے کہ پھر اللہ ان کو تو سزا دے گا، تم کو بھی سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جن لوگوں نے کہا 2 گروہ تھے، ان کے لیے نزدیک تیسرا گروہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، تو اللہ نے اچھے لوگوں کو بچایا اور بروں کو نقصان دیا۔ اب ہم کیا سوچیں، ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام میں پہلی بات صرف اس واقعے کے حد تک کچھ علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کریں ہم، اور ہم یہ سوچیں کہ 2 گروہ تھے اور اللہ نے اچھے لوگوں کو بچا لیا اور برے لوگوں کو سزا دی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بڑی ڈراؤنی بات ہے کہ انسان خود گناہ نہ کرے، لیکن کیونکہ وہ دوسروں کو منع نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو صحیح بات ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں اللہ کی رحمت پر، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیک ہونے پر اس کو سزا سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں جو یہ ہے نا نہیں عن المنکر کرنا، ٹھیک ہے، روکنا، دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ ایک فریضہ ہے جو کہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی مسلمان سب سے الگ ہو جاتا ہے کہ بھائی سب خراب ہے، میں تو بس میں سب سے الگ رہتا ہوں اور خود نیکیاں کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، تو وہ ایکچولی اسلام کی روح سے وہ صحیح نہیں کر رہا اس کا رویہ۔ اس کو چاہیے کہ وہ ضرور کوشش کرے، ہاں جب کوشش اس کی کامیاب نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے کہ اب یہ کہ میں خود بھی، اب انسان کو یہ ڈر ہے کہ اس خراب ماحول میں تو میں خود بھی خرابی میں آ رہا ہوں، پھر انسان اپنے آپ کو اس ڈر سے الگ کرے، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر اس کو ذرا سا بھی ہے، ہاں بالکل، اس کو ذرا سا بھی اگر ہے کہ وہ نصیحت کر سکتا ہے تو نصیحت ضرور کرے، لیکن اب اس کو یہ پتا ہے کہ میں نصیحت کرنے کے بجائے میں خود پھسل رہا ہوں، تو پھر بہتر ہے کہ اپنے ایمان کو بچا لے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں حدیث سے بہت ساری حدیثیں ہیں، میں اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں ساری پڑھوں، لیکن میں آپ کو ایک آدھ پڑھ کے سناتی ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو گویا کہ ایک نقصان کیا ہے کہ انسان اگر برے ماحول کو دیکھتا ہے اور کچھ اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھتا ہے لیکن ان کو کچھ اصلاح کا کام نہیں کرتا، تو پھر اس کے اوپر وہ عذاب آتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے،
تو یہ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ترک کرنا اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل روک دے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے, اس کی برائی کو واضح کرے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ برا کام ہے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے اسے برا جانے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ برائی کو ہوتے دیکھے, اللہ کی نافرمانی کو ہوتے دیکھے, خود کو مسلمان سمجھتا ہے تو اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی خود برائی نہیں آتی کہ یہ اس کراہت نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ بہت برا کر رہے ہیں, تو یہ اس کا مطلب ہے اس کا ایمان بہت ہی کمزور ہے. یعنی کمزور ایمان صرف اتنا ہے دل میں برا سمجھنا, دل میں بھی نہ برا سمجھنا تو پھر تم اسی میں ہو, انہی لوگوں میں اللہ تم کو کاؤنٹ کرتا ہے جس میں جو لوگ برائی میں ہیں. کیونکہ تمہیں اگر دل سے بھی برائی نہیں محسوس ہوتی اس کا مطلب ہے کہ تم کو انہی لوگوں میں کاؤنٹ کیا جائے گا جس کے ساتھ ہو اور جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں. تو اب ہم دیکھیں, ہم یہاں رہتے ہیں, ایک طریقہ بن گیا ہے کہ مائنڈ یور بزنس, مائنڈ یور اون بزنس. ہم کہتے ہیں بھائی ہم نہیں دوسروں کو کچھ کہہ سکتے. تو اس کے لیے مشکل تو ہے, ضرور مشکل ہے. لوگوں کو اصلاح کرنا کوئی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو کہے, لیکن انسان حکمت سے اچھے طریقے سے کسی نہ کسی طرح ضرور کوشش کرے تاکہ اللہ کے سامنے ہمارے لیے عذر ہو جائے گا کہ ہم نے کوشش کی. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے, ہمارے ایمان کے لیے برا ہے, اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہم پر بھی بن سکتا ہے. ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث کہاں سے شروع ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اچھا نہیں یہ حدیث نہیں, یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی, یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے اور ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے. البتہ برا ہے وہ جو وہ کرتے تھے. ایسے بہت ساری احادیثیں, ڈرنے والی باتیں ہیں. ایک اور ہے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں سے حواری اور ساتھی ہوتے جو اس کی سنت پر عمل اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ کام تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا. پس جو شخص ان سے دل کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے. ٹھیک ہے. جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے, اور اس کے علاوہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں. تو گویا کہ فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انسان دل سے جہاد کرے, زبان سے جہاد کرے, لیکن اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے دیکھ کر انسان کچھ بھی نہ فیل کرے, یہ خطرناک بات ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دیکھیں انسان اللہ کی خاطر ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمت بھی دے دیتا ہے. لیکن بالکل جو بے حس طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. فلما پھر جب انہوں نے سرکشی کی, ان اس سے ما نہو جس سے وہ روکے گئے تھے, انہو اس سے, قلنا ہم نے کہا, لہم ان سے, کونو ہو جاؤ, قیردتن بندر, خاسئین ذلیل خوار بندر بن جاؤ. تو یہ جو تھی یہ ان لوگوں اوپر جن کا واقعہ آیا ان کی سزا تھی کہ اللہ نے ان کو پھر بندر بنا دیا. اور جب بندر بن گئے تو یہ پھر ایسی قوم, اور یہ واقعی بندر بن گئے تھے, بندر کی شکل میں آ گئے تھے, اور پھر
تین دن میں شاید وہ پھر سب مر گئے تھے، کیونکہ ان کی پھر آگے نسل نہیں چلتی کہ اب ایسے بندر زندہ رہے دنیا میں اور ان کی اولادیں بھی بندر پیدا ہو، نہیں، وہ بندر جو آج کل ہم جو بندر دیکھتے ہیں وہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہے، ان کی تو پھر ان کی بستی کو ختم کر دیا گیا، یہ سزا وقتی سزا تھی، 3 دن کے اندر سب بندر بن گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اور کین یو امیجن کہ وہ ان کو پتا تھا کہ ہم اس سزا سے گزر رہے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَإِسْتَأْذَنَا، پھر خبر دی رَبُّكَ، تیرے رب نے۔ دیکھیے یہ جو سب کا واقعہ ہے، اس سے سب سے بڑی ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں، گناہ اتنا عام ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کی قباحت ہمیں محسوس نہیں ہوتی اور ہم اس میں آسانی سے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سی مثالیں آج کے زمانے میں کہ جیسے سودی کاروبار ہے، سودی معاملات ہے، سود اتنا عام ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ بہت بڑی خراب چیز ہے اور اس سے بہت بڑا انسان پر عذاب ہو سکتا ہے، مگر ہم ان معاملات میں پڑ جاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک مومن جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو یاد رکھتا ہے اور جو چاہے گناہ عام ہو جاتے ہیں ان سے بھی بچتا ہے اور اپنے آپ کو ہر لیول پر بچانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا کو اہمیت دے سکے، اللہ کی رضا کو ہم سب سے آگے رکھ سکے انشاءاللہ۔ ہاں بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی توفیق دے سکتا ہے۔ اللہ سے بہت دعائیں کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کی اصلاح فرما دے کہ ہم ان برائیوں سے بچتے رہیں۔ پھر وَإِذْ تَأْذَنَا، جب اللہ نے خبر دی رَبُّكَ، تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، البتہ ضرور بھیجے گا، علیہم ان پر، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، من یسومہم، جو چکھائے گا ان کو، سوء العذاب، برا عذاب۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا ان لوگوں سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ قیامت تک اس قوم پر، یہود کی قوم پر، اللہ تعالیٰ ان کو وقتاً فوقتاً ان کو عذاب چکھائے گا، برا عذاب چکھائے گا۔ ان ربک، بے شک رب تیرا، لسریع العقاب، بہت جلد بدلہ لینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور وہ بے شک وہ، لغفور الرحیم، اور البتہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے آف کورس امت مسلمہ کے لیے بھی یہ اس میں سبق ہے کہ یہ اللہ کی چنی ہوئی امت کے ساتھ اللہ اتنا ناراض ہوا کہ قیامت تک کا وعدہ کیا کہ ان پر عذاب آتا رہے گا۔ اور ہم مسلمان بھی آج اتنے گر چکے ہیں کہ مسلمان بھی، جو یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ جو انسان گرتی چلی جاتی ہے، جو قوم گرتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر اپنی لڑائیاں، اپنی جنگ، اپنی اختلافات، اپنے فرقہ واریت ہی میں انسان اپنے آپ سے ہی لڑ کے اپنے آپ کو کمزور کرتا رہتا ہے، اور پھر دوسری قومیں اس پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک عذاب کی قسم ہے، اور یہ اللہ کی اس قوم پر آتا ہے جس کو اللہ نے ہدایت کی نعمت دی، جس کو اللہ نے چن لیا کہ وہ دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرے، خود بھی نیک بن کے رہے، تو پھر یہ عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان پر قیامت تک اس قوم پر عذاب آتا رہے گا۔ ہاں لیکن اللہ غفور رحیم ہے، تو جو لوگ ان میں سے معافی مانگ لیں گے اور اپنی روش کو بدل لیں گے اور جو مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا، ان کے عذاب کی کیا قسم ہے، ان کے اوپر قیامت تک کون سا عذاب ان کے اوپر مسلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قطعناہم، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہم نے، فی الارض، زمین میں، اممن، جماعتوں کی شکل میں۔ دیکھیں یہ اللہ کا ایک عذاب ہے جو آج مسلمانوں پر آیا ہوا ہے کہ ان کے اندر سے یونٹی ختم ہو گئی، ان کے اندر اتنے گروہ بن گئے اور یہ گروہ اپنے اندر ہی لڑائیوں میں بزی رہے، اور آج مسلمان بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے اس عذاب کو فیس کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔
منہم ان میں سے الصالحون کچھ نیک ہیں، ومنہم دون ذالک اور ان میں سے کچھ نیکی میں کم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مطلب اگر نیک لوگ ہیں تو اس کو بھی اگنور نہیں کرتا. ساری قوم میں سے اگر کچھ بھی اچھے لوگ ہیں تو اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے کہ ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں وہ نیچرلی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے مسلمان ہو گئے. کیونکہ آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر مسلمان کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کر رہا ہے وہ. وَبَلَوْنَاهُمْ اور ہم نے آزمایا ان کو بالحسنات، ان کو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کو اچھے حالات دیتا ہے، وسیئات اور برے حالات دیتا ہے. یعنی یہ جو اچھے اور برے حالات کیا ہوتے ہیں، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے، ان کو جگانے کے لیے کہ چلو شاید اچھے حالات سے انسان شکر گزار ہوگا، یا اس پر پھر برائیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں تو شاید وہ ہل جائے گا، اللہ سے طرف پلٹے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا. تو اللہ تعالیٰ آزماتا رہا اچھے حالات سے اور برے حالات سے. لیکن آج ہم جنرل ایک طریقہ کیا ہے کہ اچھے حالات جو ہیں وہ انسان اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے کہ یہ میری محنت کا پھل ہے، یہ میری صلاحیتوں کا پھل ہے، میری کوشش کا پھل ہے. جب انسان اچھے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت کم احساس ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا. انسان اپنے غرور میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میری صلاحیت ہے، یہ میرا پھل ہے. یا پھر یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ میں اللہ کا چنا ہوا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے اس لیے مجھے دے رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اچھے حالات، نعمتیں، سکون، فراوانی دیتا ہے تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب تنگی دیتا ہے اور مشکلات آتی ہیں تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. اور ان دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، انسان اللہ کی طرف پلٹ جائے اور اپنے آخرت کا سوچ لے اور اللہ کو راضی کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لعلہم یرجعون، اور یہ اچھے اور برے حالات کی اللہ تعالیٰ یہاں پر حکمت بتا رہے ہیں کہ تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ جائیں. شاید ان کو احساس ہو جائے کہ یہ سب کچھ جو ہے مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. تو یہ اب یہاں پر ایک مشکل یہ آتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے وعدہ کیا ہے قیامت تک یہ مصیبت میں رہیں گے، قیامت تک یہ گروہ میں بٹ کر ادھر سے ادھر بھٹکتے رہیں گے، تو پھر یہ آج یروشلم میں کیوں ان کی حکومت بن گئی ہے اور وہ مضبوط حکومت بن گئی ہے، ان کے پاس بڑی فراوانی ہے، کیوں ایسا ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جو اگر دنیا میں اگر وہ کبھی وقت اچھے حالات آئیں گے ان پر تو اس کی دو وجوہات ہوگی. یا تو وہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے، ہدایت پالیں گے تو ان کے اوپر سے یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا عذاب ہٹ جائے گا. یا پھر وہ لوگوں کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی قوت کو مضبوط کر لیں گے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یروشلم کی انہوں نے اپنی بنا لی ہے حکومت، یہ انہوں نے اپنی پالیٹکس سے لوگوں سے مدد لے کر لوگوں سے تعلقات مضبوط کر کے بنائی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جس کا ذکر کیا کہ سورہ آل عمران 112 آیت نمبر 112 میں ہے کہ یہ جو ہے یا حبل اللہ کے ذریعے یا تو اپنے آپ کو اس عذاب سے وقتی طور پر نجات دیں گے، یعنی حبل اللہ سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیں گے، یا حبل الناس لوگوں سے تعلقات جوڑ کے وقتی طور پر اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ آج جو ان کی حکومت بنی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں سے انہوں نے بڑی جوڑ توڑ کر کے رکھی ہے اور لوگوں کے سہارے پر یہ انہوں نے اپنا کر لیا ہے. اور اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو دس از ہاؤ اٹ ہیپن کہ یہود کو جب ہٹلر نے ان کو اس طرح سے تباہ برباد کیا تو ادھر ادھر جو گئے، ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا. پھر برٹش نے پالیٹکس کی، جیسے برٹش کی عادت ہے
تو انہوں نے جس طرح فلسطین میں بھی، پاکستان میں بھی کشمیر کا مسئلہ انہی کے غلط ڈویژن سے ہوا، اور یہ فلسطین کا مسئلہ بھی انہوں نے ہی اٹھایا. تو بہرحال لوگوں کے ذریعے وہ اس حد تک پہنچے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سبق لینے کی توفیق دے کہ یہ سب کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم ان سزاؤں سے، ان غلطیوں سے بچ جائے جو انہوں نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قدم بقدم امت مسلمہ ان یہود اور نصارہ کی خرابیوں میں پڑے گی، ساری بری باتیں ان کے اندر آئیں گی. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کرے، اس پر چلنے والا بنائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے عذاب اور تنگی سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو، ہمارے شوہر اور بیویوں کو، سب کو اللہ محفوظ رکھے، اور سب کو وقت سے پہلے نصیحت لینے والا بنا دے، تاکہ ہم خود کی اپنی اصلاح کر لیں، ہم بجائے اس کے کہ ہم برے وقت پر، اللہ نہ کرے کہ برا وقت ہم پر آئے. تو اللہ نے ہمیں اچھی زندگی دی ہے یہاں پر، تو ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم تو کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بس ایک